آج کا شو ہوگا ایکس ریٹڈ، اور ایکس ریٹڈ ہے ہمارے حکمرانوں کے لیے۔ اگر آپ کا تعلق کسی بھی حکمران جماعت سے ہے یا آپ کا تعلق حکمران خاندان سے ہے، اور وہ کوئی بھی حکمران خاندان ہو، تو پھر آج کا پروگرام آپ کے لیے انتہائی ناگوار اور بھاری ہوگا۔ میں آپ کو بتاؤں، پاکستان میں ہمیں بڑی خوش نصیبی سمجھا جاتا ہے، ہمیں بتایا جاتا ہے کہ الحمدللہ پاکستان میں جمہوریت ہے۔ الحمدللہ پاکستان کی جمہوری حکومت جو ہے وہ اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ کے غریب کے لیے بھلا کر رہی ہے، اور الحمدللہ پاکستان کے حکمران جو ہیں ان کا دل خون کے آنسو ہوتا ہے جب وہ غریب کی آہ سنتے ہیں اور سسکیاں سنتے ہیں۔ اور میں آپ کو حقیقت بتاؤں، یہ سب جھوٹ ہے، فراڈ ہے، مکر ہے۔ کسی کو کچھ نہیں ہوتا، ان کی زندگیاں اسی طرح چلتی رہتی ہیں، ایک ایک سٹیٹمنٹ ہوتی ہے اور چل سو چل، اور آگے سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ امیر جو ہے وہ امیر تر ہوتا جا رہا ہے، غریب جو ہے غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ اب غریب ہونا کو برائی نہیں ہے اور امیر ہونا کو اچھائی نہیں ہے۔ اور اگر یہ بھی سچ ہے کہ ایک ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، آرکیٹیکٹ ہے تو وہ زیادہ کمائے گا، ایک مزدور ہے، بھٹے میں کام کرنے والا ہے، وہ کم کمائے گا، لیکن اس کی کم کمائی کے اندر بھی ضروریات زندگی جو ہیں وہ اس کا حق ہے۔ ضروریات زندگی جو اس کے لیے اس کے خاندان والوں کی زندگی اور صحت کے ضامن ہو۔ یہاں پہ حکومت کے کام ہے کہ آپ کو پروٹیکشن دے، لوگوں کو اپنے گارڈز رکھنے پڑتے ہیں۔ حکومت کا کام ہے آپ کو بجلی دے، لوگوں کو اپنا سولر لگوانا پڑتا ہے۔ حکومت کا کام ہے آپ کو پانی دے، اور پنجاب جیسے علاقے میں جہاں 5 دریاؤں کا سنگم ہو، پنجنت ہو، وہاں پہ ہمیں پانی کی بوتل خریدنی پڑتی ہے۔ حکومت کا کام ہے تعلیم دے، وہ ہم پرائیویٹ سکول کے بغیر نہیں لے سکتے، حکومت کے سکول کہیں ہوگا تو جائیں گے۔ حکومت کا کام ہے کہ صحت دے، اور اگر میری جیب میں پیسے ہیں تو میں پرائیویٹ ہسپتال سے اپنا علاج کرا سکتا ہوں، سرکاری ہسپتال میں موت کا رقص ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ پاکستان کو اتنے سالوں میں جمہوریت نے کیا دیا، اور جو بھی آئے گا وہ یہاں پہ راگ یہ لاپے گا کہ جناب اتنے سال تو عامر رہے، ہماری تو حکومتیں تھیں اور ہمیں غائب کر دیا گیا، چلتا کر دیا گیا، ورنہ یہ ہو جانا تھا، ورنہ وہ ہو جانا تھا۔ لیکن حقیقت یہ ہے، چاہے پیپلز پارٹی ہو، چاہے نون لیگ ہو، چاہے پاکستان تحریک انصاف ہو، چاہے ملی یکجہتی کونسل ہو، چاہے متحدہ مجلس عمل ہو، چاہے MQM ہو، چاہے جمعیت علماء اسلام ہو، کسی بھی جماعت نے عوام کے لیے کچھ نہیں کیا۔ اور آج میں آپ کو چند فگرز پہلے بتا دوں۔ آپ دیکھیں کہ 2024 اور 2025 میں غربت کی شرح کے حوالے سے ایک رپورٹ سامنے آئی، اس میں غربت کی شرح جو ہے وہ 28.9% تک اضافہ ہو گیا، یعنی 29% اضافہ ہو گیا۔ پاورٹی اسٹیمیشن کمیٹی جو ہے وہ کہتے ہیں تقریباً 6.97 کروڑ افراد خط غربت سے نیچے ہیں، یعنی 6.97 کروڑ افراد جو ہیں وہ بلو پاورٹی لیول ہیں، کہ جو پور ہوتا ہے اس سے بھی کم تر ہیں۔ غربت میں اضافے کے لحاظ سے سندھ سب سے اوپر رہا۔ 6 سالوں کے دوران غربت کی سطح میں 8.1% اضافہ ہوا، اور 2019 میں یہی شرح 24.5% تھی۔ اب ملک میں غربت کا سب سے بڑا شکار جو ہے وہ صوبہ بلوچستان ہے۔ بلوچستان میں غربت کی شرح 47% ہے۔ خیبر پختونخوا میں غربت کی شرح 35.3% ہے۔ سندھ میں غربت کی شرح 32.3% ہے۔ پنجاب میں غربت کے شکار افراد کی شرح 23.3% ہے۔ تو کوئی بھی صوبہ یہ نہیں کہہ سکتا میں اس سے کم ہوں یا اس سے زیادہ یا اس سے کم۔ فرق یہ ہے کہ ان کی نیندیں نہیں اڑتی، ان کے ٹھاٹ باٹ نہیں ختم ہوتے، ان کے موٹر کیڈ نہیں کم ہوتے، ان کی نئی مرسڈیزیں، نئی لینڈ کروزریں، نئے جہاز وہ نہیں گراؤنڈ ہوتے، اور آپ کی سسکیوں کے اوپر سے یہ جائیں گے رونتے ہوئے۔ اور اقوام متحدہ کہتی ہے کہ پاکستان میں 75 لاکھ افراد شدید غذائی عدم تحفظ کا شکار ہیں، اور ان کے دوران جائزے کے دوران 45 اضلاع کی عوام انتہائی خطے غربت کی زندگی گزار رہے ہیں، جس میں 19 اضلاع بلوچستان، 12 اضلاع سندھ، 14 خیبر پختونخوا میں واقع ہیں، اور ان 45 اضلاع کی مجموعی آبادی تقریباً 3.56 کروڑ افراد پہ مشتمل ہے۔ اب یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ملک کی 14% آبادی کے پاس تو کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے، باقی 7 کروڑ لوگ خط غربت کے نیچے ہیں۔
پھر 2026 کی ایک اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق صحت پر غربت کے سخت اثرات بچوں کی پیدائش سے پہلے ہی شروع ہو جاتے ہیں۔ 5 سال سے کم عمر کے 27 لاکھ سے زیادہ بچے شدید غذائی قلت کا شکار ہیں۔ پاکستان ان 10 ممالک میں شامل ہے جہاں بھوک اور فوڈ کرائسس سب سے زیادہ ہے۔ پاکستان میں روزانہ 675 بچوں کی صحت کے قابل علاج مسائل کے ہاتھوں موت ہوتی ہے، اور عالمی بینک کی 2023 کی جو رپورٹ ہے اکتوبر کی، وہ کہتے ہیں پاکستان میں 40% بچے غذائی قلت کا شکار ہیں۔ 40% بچے غذائی قلت کا شکار ہے۔ خدا نہ کرے کہ وہ آپ کے بچے ہوں۔ پھر مجھے بتائیے گا کہ یہ صرف 40% ہیں یا وہ ایک بچہ جو آپ کا ہے وہ اگر بھوکا ہے، وہ اگر بیمار ہے، تو پھر پوری دنیا بھلے منو سلوا کھا رہی ہو، آپ کیسے سکھی ہو سکتے ہیں؟ میں اس کو بالکل میں بٹر نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ حقیقت ہے۔ اور عالمی بینک کی اس جاری کردہ رپورٹ میں پاکستان بھر میں اینٹوں کے 18,000 سے زیادہ بھٹے ہیں، اور 23 لاکھ افراد بھٹوں پہ جبری مشقت کا شکار ہے۔ جبری، یہ ابھی آپ کو میں ایکسپلین کروں گا۔ 97% افراد قرض کی وجہ سے بھٹوں پہ مزدوری پر مجبور ہیں، اور ایک دن میں 1200 سے 1500 اینٹوں کی تیاری ہوتی ہے، اور آمدن صرف 500 سے 600 روپیہ فی خاندان ہے۔ فی خاندان۔ میں اس کے اوپر آتا ہوں اور یہ آپ کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ بیسیکلی ہوتا ہی ہے کہ آپ جب بھٹے پہ کام کرتے ہیں تو میرے پاس ایسی فوٹیج آ جائے گی ابھی تھوڑی دیر تک، میں آپ کو دکھا بھی سکتا ہوں کہ بھٹے کے اوپر خواتین جو ہوتی ہیں، ایون پریگننٹ عورتیں، آپ اس گرمی میں آپ دیکھیں کہ آپ اپنے گھر میں پنکھے کے نیچے نہیں بیٹھ سکتے، تو بھٹا جہاں پہ ساری آگ اور ایندھن ہے اس کے اندر بیٹھ کے وہ کر رہی ہیں، ایون پریگننٹ عورتیں، اور ان کے بچے بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، اور ان کو زنجیروں سے باندھا ہوتا ہے ان کے پیروں کو، تاکہ وہ بھاگ نہ جائے وہاں سے، کیونکہ انہوں نے ان کو ایڈوانس دیا ہوتا ہے وہاں پہ کام کرنے کے لیے۔ یہ چند ہزار روپے کے عوض ہم جو انسانیت کو پامال کر رہے ہیں، یہ سب اس کے اوپر چپ ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ جمہوریت زندہ ہے، کیونکہ جمہوری قدریں تو ہیں نہیں ہمارے اندر۔ جمہوریت کا ویسے تو فائدہ سمراج جو ہے وہ عام آدمی کو نہیں ہے، لیکن جمہوریت زندہ ہے اور ہمارے حکمران خوش ہیں، ان کے ٹھاٹ بھاٹ نہیں ختم ہوتے، ان کی عیاشیاں جو ہیں وہ کم نہیں ہوتی۔ جب وزیر اعظم پاکستان میں، ایک آدمی کی آپ کو اگزامپل دے دیتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ میرا دن پھول کے آنسو روتا ہے اور میں پتھر باندھتا ہوں جب میں بجلی کی قیمت بڑھاتا ہوں یا پیٹرول کی قیمت بڑھاتا ہوں، تو خدا را تب سے لے کر آج تک آپ دیکھ لیں وزیر اعظم ہاؤس کے خرچے میں 1 روپے کی کمی اگر واقع ہوئی ہو تو 1 روپے کی کمی بھی اگر وزیر اعظم ہاؤس میں واقع ہوئی ہو نا، تو پھر میں مانوں کہ وزیر اعظم سچ بول رہے ہیں۔ اور اگر ملک کا وزیر اعظم آپ سے غلط بیانی کر رہا ہے تو پھر باقی کس کے اوپر ہم اعتبار کریں؟